ناظرین، بریک کے بعد پھر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ ہماری گفتگو چل رہی تھی کہ قرآن مجید میں ہمیں تدبر کرنا چاہیے، ہمیں تفکر کرنا چاہیے، ہمیں اپنی دنیا کے ساتھ ساتھ ہمیں اپنی آخرت بھی سنوارنی ہے۔ اس لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ قرآن کو پڑھنا ہے، قرآن کو سمجھنا ہے اور قرآن مجید پر عمل کرنا ہے۔ آئیے چلتے ہیں دوسرا سوال لے کر اپنے قبلہ کی خدمت میں۔ قبلہ، اب ہمارا سوال چونکہ سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام ہو چکا ہے، اب جو سوال ہے سورہ فتح کے بارے میں ہے۔ سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ صلح حدیبیہ کا اس میں تذکرہ ہوا ہے۔ صلح حدیبیہ کیا ہے؟ نبی کریم نے کس طرح سے اور کن کن نظریات سے صلح حدیبیہ کو انجام دیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی ہاں، سورہ فتح خود جیسے فتح یعنی فتح ہونا، اور پروردگار اس کے اندر کہہ بھی رہا ہے کہ ہم نے تمہارے لیے کامیابی کو جو ہے وہ واضح کیا ہے۔ اس خاص طور پہ سورت کے اندر یہ پیغام جو ہے وہ سب سے زیادہ جو ہے وہ ظہور کر رہا ہے، یعنی سب سے زیادہ۔ صلح حدیبیہ 6 ہجری قمری کا واقعہ ہے کہ جب مدینہ سے یہ سب مکہ کی طرف عمرے کی نیت سے جو ہے وہ جا رہے، تو وہاں پر مشرکین مکہ کے ساتھ جو ہے وہ انہوں نے اجازت نہیں دی، تو وہاں پر یہ ایک صلح نامہ طے پایا گیا، جس کو آپ کہہ لیں کہ ایگریمنٹ جیسے کہہ لیں کہ آج کل کی زبان کے اندر جو ہے وہ لکھا گیا۔ اس کے اندر یہ کہا گیا کہ مطلب اس سال آپ نہیں آ سکتے تو اگلے سال آئیں گے، لیکن اس کے لیے صلح یعنی مطلب جو اتنی ساری جو آپ نے پیچھے دیکھیں کہ جو جنگیں ہیں وہ سب اب نہیں ہوں گی۔ تو یہ ایک ایسا موقع مل گیا اسلام کے لیے کہ جہاں ایک تو اسلام نے انہی ایام کے اندر دوسرے ممالک کے اندر پیغامات بھیجے، کیونکہ جب آپ کا ایک سائڈ پر اب کوئی وہ نہیں ہے کہ اب لڑنا نہیں ہے، اور ساری آپ کی انرجی جو ہے اس کے اوپر جو آپ کر رہے تھے، پوری انرجی انویسٹ کر رہے تھے اپنی ہر چیز اپنی اسی، وہ اب نہیں ہے، تو پھر اسلام نے گسترش شروع کر دی اسلام کے دوسری طرف۔ تو ایک تو یہ، دوسرا اسی کے بعد سارے جو دوسرے فتح خیبر ہے اور جتنا واقعات ہیں، غزوات ہیں، وہ بھی اسی کے بعد آنے والے ہوں۔ تو وہیں پر یہ کیا گیا، پھر اسی کی ذیل میں جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ رسول خدا کے ہاتھ پہ بیعت کرنا، قرآن جو کہہ رہا ہے کہ وہ پروردگار سے بیعت کرنا ہے، یعنی رسول خدا کی اطاعت بالکل ہے نہیں، کہ اس زمانے میں لوگوں کے ذہنوں میں بعض کے درمیان میں یہ تھوڑا شک تھا کہ مطلب ہم تو جنگ کرنے جا رہے تھے اور یہ مطلب نہیں ہونا چاہیے تھا، وہ تو یہ مطلب ہر جگہ ہوتا ہے کہ لوگ جو ہے وہ اہل بیت سے اور خدا کے نمائندوں سے آگے کی طرف بڑھتے ہیں یا زیادہ سوچ رہے ہوتے ہیں، جبکہ قرآن واضح کہہ رہا ہے کہ رسول خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتے۔ تو وہاں پر یہ آیت بھی کہ رسول خدا کے ہاتھ پر بیعت کرنا، پروردگار کے ہاتھ پر بیعت کرنا ہے۔ پھر اسی کے ذیل میں ایک اور اسی سے ریلیٹڈ واقعہ جو ہے وہ یہ کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے خواب میں بھی دیکھا تھا کہ، اور انہوں نے آ کے یہ خوشخبری بتائی تھی کہ میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ہم نے جو ہے وہ مکہ کو جو ہے وہ فتح کر لیا ہے اور وہاں پہنچ گئے۔ تو جب یہ نکلے تو اور یہ صلح ہو گئی، تو لوگ یہ سمجھے کہ رسول خدا کا خواب جو ہے وہ سچا نہیں تھا۔ تو ان کا نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ تو نہیں کہا گیا تھا کہ خواب اسی سال میں اس کی تعبیر ہوگی، یہ نہیں، خواب سچا ہے، اور بعد میں دیکھا بھی وہاں پہنچیں گے، اور بعد میں دیکھا بھی صحیح کہ جو ہے وہ فتح مکہ اور یہ ساری چیزیں ہو گئیں۔ ابھی آپ نے بیعت کا تذکرہ کیا کہ جس نے رسول کی بیعت کی گویا اس نے خدا کی بیعت کی، اور وہی خدا کی بیعت ہے۔ تو اب یہاں پہ ایک اور چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ جو رسول اسلام کی اطاعت کرتے ہیں وہ دشمن کے ساتھ بہت سخت ہیں اور دوستوں کے ساتھ اپنی مہربانی اور بڑے ہی اچھے انداز میں پیش آتے ہیں۔ جی ہاں بالکل، آخری آیات ہیں تقریباً آیت نمبر 29 میں اس چیز کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس زمانے میں بھی جو تھے ان کے اصحاب تھے، اور ہمارے لیے بھی یہی پیغام ہے کہ اگر ہم رسول خدا کی اطاعت کرنا چاہتے ہیں اور ان کی طرف پڑھنا چاہتے ہیں تو ہم ان کے لیے جو صفات 2 چیزیں بیان کی گئی، یہ کفار کے ساتھ سرسخت ہیں، یعنی ان کے ساتھ ایک محکم طریقے سے، یعنی ڈیٹرمنٹ کے ساتھ ان کے ساتھ مقابلے میں پیش آتے ہیں، اور آپس میں رحم دل ہیں۔ یہیں پر یہ جو آپس میں رحم دل ہیں، یہ ہمیں متحد ہونے کی، اتحاد کی دعوت دے رہا ہے کہ ہم کم از آپس کے اندر اختلافات نہ رکھیں۔ اب ٹھیک ہے، ہمارے ہو سکتا ہے فرقوں کے اندر جو چھوٹی چھوٹی سی چیزیں ہیں وہ عقیدتی طور پر اپنی جگہ پر محفوظ ہیں، لیکن مشترکات جو کامن چیزیں ہیں، قرآن ہے، پروردگار، رسول، یہ سب ہے، تو ہم آپس میں، کیونکہ جب ہم آپس میں
ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں گے، تبھی ہم دشمن کے ساتھ زیادہ بہتر طریقے سے جو ہے وہ پیش آ جائیں گے۔ یہی پیغام ہے کہ ہم آپس میں محبت کے ساتھ رہیں، اور جہاں پر بھی اسلام کو مشکل آئے، پیش آئے، اور دشمن جو ہے وہ اگر اسلام پہ حملہ کرتا ہے، چاہے حملہ آج کل تو ظاہر دنیا چینج ہو گئی، آج کل حملے جو ہیں وہ فکری ہیں، اعتقادی ہیں، روانی ہیں، سوشل میڈیا کے ذریعے سے ہیں، تو وہاں پر ہمیں جو ہے وہ بہتر طریقے سے جواب دینا چاہیے۔ دعا ہے پروردگار سے کہ پروردگار ہمیں جو ہے وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت سے پیش آنے کی توفیق عطا فرمائے۔ چونکہ ہمارا سورہ فتح کا تعارف تمام ہوا، اب ہم چلتے ہیں سورہ حجرات کی طرف۔ سب سے پہلا سوال یہ کہ بہت ہی اہم سوال ہے یہاں پر کہ مسلمانوں کے وظائف ولی امر کے سلسلے میں کیا ہیں؟ بالکل، یہ جیسے پہلے بھی میں نے عرض کیا کہ وہ جو سورہ فتح کے اندر بھی واقعات ہوئے، وہاں پر بھی جو ہے وہ اس سورت کے شروع میں بھی یہی اشارہ کیا گیا ہے کہ جو ولی امر ہے، خاص طور پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یا اس کے علاوہ پھر ائمہ، ان کے ساتھ ہماری کیا وظیفہ ہے۔ یعنی پہلا وظیفہ ہے، قرآن ہمیں بہت سی جگہوں میں کہہ رہا ہے کہ اطاعت کرو، جیسے وہ کہہ رہے ہیں ویسے کرو۔ اب پھر کیونکہ دیکھیں، ایک تو انسان نے اسلام قبول نہیں کیا، تو ابھی اس کا کوئی وظیفہ ظاہر نہیں، لیکن جب اس نے اسلام قبول کر لیا، جب وہ خدا پہ ایمان لے آیا، تو پھر رسول پر ایمان لے کر آیا، جب رسول پر ایمان لایا تو پھر ظاہر ہے وہ ائمہ پر، ولیوں پر ایمان۔ اب جب لے آیا ہے تو پھر یہاں پر کیا ہے؟ یہاں پر اطاعت ہے۔ اور جیسے کہ ہم پڑھتے بھی ہیں صلوات، شعبان کے اندر بھی جو ماہ مبارک شعبان جو گزرا، اس کے اندر جو ہم صلوات بھی پڑھتے تھے ڈیلی، اس کے اندر بھی المقدم لہم مارک، کہ یعنی کہ جو آپ سے آگے کی طرف بڑھے گا، افراد کی طرف جائے گا، وہ بھی ہلاک ہو جائے گا، یہ دین سے خارج ہو جائے گا۔ جو پیچھے رہ جائے گا وہ بھی نقصان میں ہے۔ اصل ہدف آپ کے ساتھ رہنا ہے، اور یہی ہے کہ ساتھ رہنا یعنی جیسا وہ کہہ رہے ہیں ویسا انجام دو۔ اچھا، یہ نقطہ آج کل کے ہمارے بہت سارے معاملات کے اندر مہم بھی ہے اور قابل غور بھی ہے کہ ہم بہت سارے اپنے معاملات میں، چاہے وہ ہمارے دینی معاملات کے بعض ہیں، ان کو انجام دے رہے ہیں، ہمارے ائمہ نے نہیں کہا بہت ساری چیزوں کو، یا مطلب ہمیں نہیں نظر آتا کہ کہیں پر کچھ اقدام ان کے، ہم اپنی طرف سے ایک تو ان کے لیے انزمپشنز کرتے ہیں، مطلب بہت ساری ایسی چیزیں ہیں کہ مطلب ہم نماز کو اس طرح جو ہے وہ اہمیت نہ دیں، جبکہ نماز کو کتنی اہمیت ہے۔ یعنی ہم بہت ساری چیزیں جو آج معاشرے کے اندر جزیات ہیں، البتہ وہ نہیں، لیکن وہ کیوں ہے؟ لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہمارے ائمہ نے کیا عمل انجام دیا ہے۔ ائمہ نے دوسروں کے ساتھ، دوسرے فرقوں کے ساتھ، دوسرے مذاہب کے ساتھ کیسے ہیں، ہمیں ویسے رہنا چاہیے۔ ائمہ زندگی کے معاملات میں کیسے تھے، ہمیں ویسے رہنا چاہیے۔ تو یہ ان کے ساتھ رہنا ہے، تو یہی ہمارا وظیفہ بنتا ہے کہ وقت کے امام کے ساتھ ہم کیسے ہیں۔ جناب، جہاں اس بارے میں مسلمانوں کے ذمہ داریاں بیان کی گئی ہیں، مسلمانوں کے فرائض ولی امر کے سلسلے میں بیان کیے گئے ہیں، وہیں پر اسی بارے میں اشارہ ہوتا ہے کہ ایک مومن کا دوسرے مومن کے ساتھ کس طرح سے زندگی گزارنے کا حق ہے اور کیا کیا ذمہ داریاں ہیں۔ جی ہاں، بالکل، سورہ حجرات ویسے بھی اخلاقی اور اجتماعی پہلوؤں کی طرف جو ہے وہ اشارہ کر رہی ہے، اور بہت امپورٹنٹ ہے آج کل کے دور میں۔ پہلی چیز جو کہ آیت نمبر 6 کے اندر جو ہے وہ جس میں بیان کیا گیا کہ اگر کوئی فاسق تمہارے پاس خبر لے کر آئے، پہلے اس کی تحقیق کرو۔ اب یہ آج کل کے زمانے میں بہت امپورٹنٹ ہے، کیونکہ آج کل دیکھیں خبر ویسے نہیں ہے کہ کوئی شخص آ کے آپ کو خبر دے، آج کل تو سوشل میڈیا ہے، واٹس ایپ، فیس بک، اور یہ سب جتنے بھی جو ہیں، ہاں، اور ہم بغیر سوچے سمجھے پیغام کو فارورڈ کر رہے ہیں۔ ماہ رمضان کے اندر تو ویسے میں بہت خیال کرنا ہے کہ ماہ رمضان میں آپ جانتے ہیں کہ حدیث اور روایت کو کوٹ کرنا، بیان کرنا، حتیٰ اوریجنل صحیح بھی ہے، ہمیں پتہ بھی ہے، بعض اوقات اعراب ہیں، بعض اوقات جملے ہیں، اور ہم اگر دن میں روزے کی حالت میں انسان گفتگو کر دے تو بھی روزے کے باطل ہونے کی شرائط میں سے ہے۔ اور اس کے علاوہ بھی ہم یہ دیکھیں کہ آیا مطلب کسی نے اگر کوئی حدیث فارورڈ بھی کی ہے تو بعض اوقات ایڈریس بھی ہوتے ہیں، لیکن آیا واقعاً ہم نے کبھی پہلے بہت سی چیزیں ہم نے دیکھی بھی نہیں ہے، ایڈریس بھی واقعی ایڈریس صحیح ہیں، غلط ہیں، پتہ نہیں امام سے منسوب ہے نہیں، منسوب ہے نہیں ہے، لیکن خود پتہ بھی چلنا چاہیے، مضمون خود بتا رہا ہوتا ہے کہ یہ منسوب بات ہو بھی سکتی ہے، نہیں بھی ہو سکتی ہے۔ اچھا، یہ تو چلیں بات وہ جو ہے وہ ائمہ سے، اس کے علاوہ بہت ساری خبریں، بہت ساری باتیں، بہت ساری چیزیں، بس اس کو فارورڈ کر دیں، 10 لوگوں کو بھیجیں، 10 لوگوں کو نہیں بھیجا آپ نے، غریب میسج شروع ہو رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ اعتقاد کو ضعیف کیا جا رہا ہے، اعتقاد کو ضعیف کر رہے ہیں کہ اگر آپ نے 10 کو بھیجا آپ خوشخبری سنیں گے، مطلب خوشخبری اب آئی اور نہیں آئی تو پھر آپ ہاں بالکل، اور یہ سب جو ہے آپ کو پتہ ہے یہ بنایا گیا ہے، اس کو کرافٹ کیا گیا ہے تاکہ مسلمانوں کے
اس کے علاوہ بہت ساری ایسی خبریں ہیں کہ جو ہم بغیر چیک کیے آگے بھیجتے ہیں. ہمارے ایک دوست نے ویسٹ کنٹری سے ہمیں میسیج کیا کہ آیت اللہ سستانی حفظ اللہ سخت مریض ہیں، علیل ہیں، ہاسپٹل میں. ہمیں تعجب کیا، وہ یہاں پر ہیں، یہاں پر ان کے آفس ہیں، دفتر ہیں، مطلب میڈیا ہے، مطلب ہمیں تو کہیں سے کوئی خبر نہیں ہے. ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ نے یہ خبر کہاں سے لی؟ کہتے ہیں جی ہمیں کراچی سے پیغام آیا. میں نے کہا بھائی قبلہ خیال کیجئے، ان کی اپنی ویب سائٹ ہے. یعنی اس طرح بہت ساری چیزیں، یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہم کل کو کچھ بھی ہو. اور آج کل یہ بہت امپورٹنٹ ہے، لاسٹ ٹائم ہے، آخری ارا ہے، دور آخر الزمان ہے. امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرج شریف کے لیے ہماری بڑی ذمہ داری بنتی ہے. یہ ایک بہت بڑا ٹول ہے کہ ہم اس کو بہتر طریقے سے استعمال کریں. جناب جیسا کہ اس بارے میں جو ہے مومنین کی ذمہ داریوں کو بیان کیا گیا ہے، وہیں پہ اشارہ ہوا ہے کہ ہم کیسے آپس میں صلح و آشتی پھیلائیں، کس طرح سے محبت قائم کریں. اور ایک اور طرف اشارہ ہوا ہے بہت ہی اہم ذمہ داری کی طرف، وہ یہ ہے کہ ایک دوسرے کو برے ناموں سے نہ پکارو، کسی کا مذاق نہ اڑاؤ. جی بالکل، کیونکہ یہ صورت کو مجموعی طور پر اخلاقی باتوں کی طرف ہے. تو ایک دوسرے سے قرآن کی آیت جو ہے وہی کہہ رہی ہے کہ اگر دو گروہوں کے اندر تمہارے اختلاف پیدا ہو جائیں تو جا کر ان کے اختلافات کو دور کرو. اب یہ دیکھیں، یہ دو گروہ ایک فیملی بھی ہو سکتی ہے، ایک فیملی کے بہت سارے افراد بھی ہو سکتے ہیں، ایک محلے کے لوگ بھی ہو سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے. یہ نزدیک ترین، یعنی کہ بہت اگر ہم یہ دیکھیں تو ایک فیملی ہے، میاں بیوی ہے، ان کے اندر بھی ہو سکتا ہے اختلاف ہوتا ہے. ماں باپ ہیں، بہن بھائی ہیں. جب ہم دیکھیں کہ ہمارے اطراف میں اگر ایسا پایا جاتا ہے تو ہم ان اختلافات کو دور کریں. ویسے بھی دنیا کتنے دن ہم نے زندہ رہنا ہے کہ ہم اس کے اندر تھوڑی سی زندگی کے اندر اتنے اختلافات، اتنی مشکلات یہ تبھی جنم لیتی ہیں کہ جب ہم اس دنیا کے اوپر نگاہ زیادہ رکھتے ہیں اور سب کچھ دنیا کے لیے. تو ہمارے اندر جو ہے وہ حسد بھی ہے، کینہ بھی ہے، بغض بھی ہے. لیکن جب ہم آخر کی طرف نظر رکھیں گے تو یہ خود بخود سب بیٹھ جائے گا اور آپس میں اختلافات ختم ہو جائیں گے. تو بہرحال ایک مومن کی صفت بھی ہے کہ وہ جا کر لوگوں کے دلوں کو ملائے اور اپنے دل کو بھی صاف رکھے. دوسری طرف جو آپ نے اشارہ کیا، یہ بہت ضروری ہے کہ معاشرے کے اندر بہت رائج ہے، لوگ بعض اوقات مختلف ناموں سے ٹونٹ کرتے ہیں، اذیت بھی ہوتا ہے، بعض اوقات مذاق بن جاتا ہے کسی ایک محفل کے اندر، مطلب خدا نخواستہ اس کا رنگ یا اس کا قد یا اس طرح کی اور چیزیں ہیں. تو اسلام جو ہے وہ منع کر رہا ہے، یعنی کسی کے دل دکھانے، کسی کو دل دکھانا. آتا امام جعفر صادق علیہ السلام سمجھتے ہیں کہ پروردگار سے جو حدیث بیان فرماتے ہیں، کہتے ہیں کہ اگر کسی بندہ، کسی خدا کا جو مومن شخص ہے، اگر اس کو کسی نے اذیت کی تو گویا اس نے پروردگار کو اذیت کی ہے. یعنی ایسا کام کرنا، یعنی میں اگر کسی مومن کے دل کو توڑ رہا ہوں تو یقیناً میں نے اپنے خداوند متعال کو ناراضی کیا ہے، یعنی اس کے عذاب کے لیے اپنے آپ کو دعوت دے رہا ہوں. تو یہ میں خیال کروں. اس لیے یہ اخلاقی طور پر ایک ہے کہ عموماً ویسے تو جب ہم حج اور عمرے پہ جا رہے ہوتے ہیں یا مثلا زیارت پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ہم سے کوئی غلطی ہو گئی تو معاف کر دیں. عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتہ ہم کتنے دن زندہ ہیں، نہیں پتہ ہمارا دن یہ آج آخری دن اس دنیا کے سفر کا ہو، ہماری سانس آخری ہو، ہماری رات آخری ہو. کیا ہم نے ان لوگوں سے معافیاں طلب کی کہ جن کا ہم نے دل توڑا؟ کیا ہم نے ان سے عذر خواہی کی کہ شاید ہمارا کوئی جملہ، لفظ یا کسی محفل کے اندر ہم بیٹھے ہوئے تھے، ہم نے کوئی ایسی بات کی کہ اس شخص کو تکلیف اور اگر وہ نہیں ہوگی اور وہ راضی نہیں ہوگا تو کس طرح ہم اس دنیا کے اندر خدا کی بارگاہ میں سرخرو ہو پائیں گے؟ پھر ہمیں موقع نہیں ملنا کیا. تو باہر کوشش کریں کہ ہم اپنی زندگی کے اندر ہی ان چیزوں سے اپنے آپ، گویا ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ہم کسی کو فائدہ پہنچائیں، اور اگر فائدہ نہیں پہنچا سکتے ہیں تو ہمیں نقصان پہنچانے کا حق نہیں ہے. اب یہاں پہ ایک بہت خوبصورت سوال یہ ہے کہ اہل ایمان کا اپنے دین کے سلسلے میں کیا حق ہے اور کیا ذمہ داریاں ہیں؟ اہل ایمان کے لیے پہلے بھی اور بہت سی جگہوں پر، خاص طور پر جہاں پر مومن کا ذکر ہو، ایمان والوں کا ذکر ہو، وہاں پر ان کی ذمہ داری یہ ہے کہ ایک تو وہ اپنے دین کی حفاظت کریں. دین کی حفاظت کرنا یعنی دین کے لیے اپنی جان اور مال کو خرچ کرنا. جان اور مال ضروری نہیں ہے کہ انسان مطلب جنگ پہ جائے تو خرچ ہو، اس کے علاوہ بھی خرچ ہو سکتی ہے. مال جو ہے وہ کسی دینی کام کے لیے خرچ ہو سکتا ہے. کوئی اچھی کتاب ہے آپ کو پرنٹ کرانی ہے، کوئی انسٹیٹیوشن ہے، اس کے ذریعے سے آپ کام کر سکتے ہیں. یعنی دین کی حفاظت کرنا.
حتیٰ کسی بندہ مومن کی مدد کرنا خود دین کی حفاظت کرنا ہے کہ وہ کسی طرف غلط طرف جو ہے وہ راغب نہ ہو جائے. اور اپنی جان کو خرچ کرنا یعنی اپنے وقت کو خرچ کرے, اپنی زحمت دے, اپنے فکر کو تفکر کو خرچ کرے. یعنی ہم آسان ہیں, ہم دنیاوی کاموں کے لیے تو بہت اپنے آپ کو خرچ کرتے ہیں, کوئی دنیاوی کام ہو, ہاں کام میں لاتے ہیں, کہیں آنا جانا ہے, کتنی مشقت اٹھاتے ہیں, لیکن شاید اس کا رزلٹ تھوڑی سا ہو. لیکن ہم اپنی زندگی کے اندر 24 گھنٹوں میں یا 7 دنوں میں یا ایک پورے مہینے میں یا پورے سال میں کتنے گھنٹے ہیں ہمارے جو ہم اپنی دین کے لیے اسپینڈ کر رہے ہیں, خرچ کر رہے ہیں. یہ بہت ضروری ہے, اور یہ آیت جو ہے وہ اسی کی طرف اشارہ کر رہی ہے. اور پھر ایک اور بات اسی کے جو ذیل میں ہے وہ یہ ہے کہ اگر ہم کوئی کام کریں اسلام کے لیے تو ہم اس کے لیے منت نہ کریں کہ ہم یہ کام, کیونکہ یہاں پر اشارہ ہے جنگ خندق کا کہ جب جو ہے وہ ایک حدیث ہے جابر ابن عبداللہ سے, وہ فرماتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ جب حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام جب جو ہے وہ خندق کے لیے کھود رہے ہیں تو کہا کہ میرے والد فدا ہوں اس پر کہ جو اس خندق کو کھودنے میں مشغول ہے, جبکہ جبرائیل جو ہے وہ خاک کو ان کے سامنے سے ہٹا رہے ہیں, اور میکائیل جس نے آج تک کبھی اس سے پہلے کسی کے لیے کوئی مدد نہیں کی تھی وہ بھی ان کی مدد کے لیے آئے ہوئے ہیں. تو وہاں پر ایک اور شخص تھا, اس کو جب یہ کہا گیا کہ کام کرو تو تھوڑا سا اس نے صحیح طرح سے رویہ اپنا اختیار نہیں کیا گیا, اور اس طرح کہا کہ مطلب ایسا محسوس ہوا کہ جیسے اسلام لے کر آنا یا اسلام کے لیے کام کرنا کوئی منت ہے, یعنی کوئی احسان ہے, جبکہ ایسا کوئی نہیں ہے. یہ احسان خداوند متعال کی طرف سے ہے کہ آیت نازل ہوئی کہ تم مسلمان نہیں تھے, تمہیں اسلام کی طرف لے کر آئے. اور اسی لیے حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ نعمت جس کا تم سب سے زیادہ شکر کر سکو وہ دین مبین اسلام ہے. قبلہ یہ پیغامات تھے سورہ حجرات کے. اب ہمارے پاس 2 سورے ہیں اور ہمارے پاس وقت بھی بہت مختصر بچا ہوا ہے. سب سے پہلا سوال سورہ قاف کے بارے میں ہے, وہ یہ ہے کہ سورہ قاف میں اشارہ ہوا ہے کہ ہمارے اعمال فرشتے لکھ رہے ہیں, اس سے مراد کیا ہے؟ جی ہاں بالکل, دیکھیں 2 فرشتوں کا جو ہم اکثر بھی کہتے ہیں کہ 2 فرشتے ہمارے اعمال, وہ اسی سورج کے اندر ہے کہ آیت نمبر 16 سے لے کے 35 کے درمیان میں جو لکھا گیا ہے کہ جو ہم اچھے اعمال کرتے ہیں تو فرشتہ جو ہے وہ لکھ رہا ہے, غلط اعمال کرتے ہیں تو دوسرا فرشتہ لکھ رہا ہے, اور یہ لکھا جا رہا ہے. یہ پہلے بہت زیادہ زبان میں عام ہوتا تھا, لوگ گفتگو کرتے تھے, ہلکے ہلکے معاشرہ ماڈرن ہوتا جا رہا ہے تو ان باتوں سے اب دور ہوتا جا رہا ہے. اور یہ جب ذہن میں نہیں ہے کہ کوئی لکھ رہا ہے, کوئی دیکھ رہا ہے, تو یقیناً انسان جو ہے وہ غفلت کا شکار ہے. بالکل یہ کیمرے کی طرح سے ہیں. بالکل, دیکھیں جیسے جب ہم گاڑی چلاتے ہیں روڈ پر تو کیمرے لگے ہوئے ہیں, اسپیڈ آپ لمٹ کراس کریں گے تو کیمرہ آپ کی گاڑی کی تصویر کھینچ لیتا ہے, فلیش لائٹ مار دیتا ہے آپ کے اوپر, تو فوراً آپ کے اوپر ایک جو ہے وہ چارج آ جاتا ہے, اور ہم اس چارج کو, ان کیمروں کو دیکھتے ہوئے اپنی رفتار کو صحیح رکھتے ہیں. مگر وہ جو پروردگار سورہ توبہ کی آیت نمبر 105 پروردگار اشارہ بھی کر رہا ہے کہ یا رسول ان سے کہہ دیجئے کہ عمل کیے چلے جائیں, اللہ ان کا رسول اور مومنین کی جماعت دیکھ رہے ہیں, یعنی دیکھ رہے ہیں. اور ان کا دیکھنا, پروردگار کا دیکھنا ہمارا دیکھنے جیسا نہیں ہے. ان کا دیکھنا ایسی ہے کہ جہاں بھی ہم نے اندر سے نیت اور ارادہ کیا وہ دیکھ رہے ہیں. تو ہم اپنے ہر عمل میں اس چیز کی طرف یہ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اعمال سب تو رہے ہیں, لکھے جا رہے ہیں, چاہے وہ اچھا ہو چاہے وہ برا ہو. جزاک اللہ قبلہ. اب چونکہ بہت کم وقت ہے ہمارے پاس, بہت ہی مختصر وقت بچا ہوا ہے, بہت سے سوالات ہیں اس سورے میں, لیکن اب چونکہ وقت کی تنگی کی بنیاد پر ان سوالات کو آپ کے سامنے پیش نہیں کر سکتا. بس سورہ زاریات کا تذکرہ آپ نے کیا تھا, اس سے ایک سوال اور کرتا ہوں کہ سورہ زاریات میں شب زندہ داری اور سحر خیزی کا تذکرہ کیا گیا, اس سے جی ہاں وقت بہت محدود ہے تو بس میں اسی طرح اشارہ کروں گا کہ آیت نمبر 17 سے 19 کے درمیان میں پروردگار نے جو ہے وہ سحر انگیزی اور شب زندہ داری کی طرف جو ہے وہ اس میں اشارہ کیا گیا کہ وہ لوگ ہیں جو کچھ رات کے حصے کو اٹھتے ہیں اور اپنے خواب سے, اپنی نیند سے اٹھتے ہیں اور عبادت کی طرف. اس کی طرف دیکھیں ہمارے پاس احادیث اور روایت بھی بہت سارے ہیں. ماہ رمضان ہے, ماہ رمضان وہ اپرچونٹی دیتا ہے ہمیں کہ ہم اٹھتے تو ہیں ہی, یعنی کھانے کے لیے اٹھ رہے ہیں, غذائے مادی کے لیے اٹھ رہے ہیں, سحری کرنا بھی ہمارے لیے ضروری ہے. وہیں پر اگر ہم کچھ حصہ اٹھ کر اپنی 2 رکعت نماز پڑھ لیں, کچھ تہجد کی نماز کے لیے اپنی طرف کوشاں ہو جائیں, تو اس کا بہت بڑا اجر ہے. کیونکہ امام جعفر صادق علیہ السلام سے پوچھا کیا کہ جب میں نے چہرے کے نور کو ڈھونڈا تو میں نے تہجد کی نماز میں پایا ہے, یعنی
سحر کا وقت جو کہ فجر سے تھوڑا سا پہلے ہے، اس میں اٹھنا، اس میں بیدار. بعض علماء حتیٰ یہ کہتے ہیں کہ اگر تم تہجد کی نماز نہیں بھی پڑھ پا رہے تو تھوڑی دیر اٹھ جاؤ، کیونکہ اس وقت جو ہے معاملات کچھ اور ہیں، ایک رزق کی تقسیم ہونا بھی ہے، اور اس کے علاوہ بھی یعنی کہ وہ وقت خالص ہے کہ آپ کسی اور کو دکھانے کے لیے نہیں کر رہے، صرف اور صرف اپنے پروردگار کے لیے. تو اگر ہم اپنے اندر یہ عادت ڈالیں، اور عرفا یہ کہتے ہیں کہ ضروری نہیں کہ آپ ایک گھنٹہ یا بہت طولانی نا، فجر سے 15-20 منٹ پہلے جتنا ہو سکے اگر آپ اٹھ جائیں. حتیٰ 4 رکعت نوافل جو تہجد کے 11 رکعت میں سے اگر آپ نے اذان سے پہلے ادا کر لیے تو کہتے ہیں کفایت کرتا ہے کہ اگر آپ اس کو ادا کریں. لیکن ہم اپنی ایک روٹین کے اندر اپنی عادت ڈالیں. اور حدیث سے میں بیان ہوتا ہے کہ رسول پروردگار کی طرف سے کہ جب میرا بندہ کھڑا ہوتا ہے تہجد کی نماز میں اور اس نیند کی حالت کی وجہ سے اس کی تھوڑی جو ہے وہ اس کے سینے پہ ٹکراتی ہے، تو پروردگار کہتا ہے فرشتوں کو گواہ رہنا میرے بندے کو کہ اس نے جو کچھ مانگا میں نے اسے عطا کیا ہے. جناب بہت بہت شکریہ، اور بہت ہی مفید باتوں سے ہمیں نوازا آپ نے، اور بہت بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ آپ نے اپنی مصروفیات کے باوجود اپنی قیمتی وقت سے ہمیں نوازا. ناظرین، ہمارا پروگرام ختم ہوا، اور انشاءاللہ پھر ہم ایک نئے پارے کے تعارف کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. خدا حافظ، فی امان اللہ.